اور اب آج اس پروگرام کا اہتمام ہوا ہے اور میں اس پروگرام کے منتظمین کا بھی بے حد شکر گزار ہوں۔ دوستو، یہ بات کوئی کہنے کی نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہر وقت اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ در حقیقت پاکستان کا سرمایہ ہے، اور اگر آپ اسے اعداد و شمار کی روشنی سے میں بھی دیکھیں تو جتنا زر مبادلہ ہمارے پاکستانی بھائی پاکستان کو فراہم کرتے ہیں وہ ہماری معیشت کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان میں بسنے والے لوگ ہی نہیں بلکہ وہ پاکستان سے دور پاکستان کا دکھ درد اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، اس لیے وہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے اندر رہنے والوں سے کم پاکستان کے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں۔ اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ ان کو پاکستان کے معاملات کے اندر ایک ٹھوس موقع فراہم کیا جانا چاہیے، اپنی رائے دہندگی کے اعتبار سے اور اپنے ووٹ کے اعتبار سے اور اپنے نمائندگی کے اعتبار سے۔ چنانچہ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ تحریک انصاف اس سلسلے میں چند برس قبل سپریم کورٹ میں گئی تھی، جہاں سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جتنے بھی بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے آئندہ عام انتخابات سے پہلے وہ سارا میکنزم اور موڈس اپرینڈائی جو ہے وہ طے کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ چنانچہ یہ بات آپ کے لیے اطمینان کا باعث ہونی چاہیے کہ اس وقت تحریک انصاف کی جو اسٹرگل ہے وہ الیکشن ریفارمز کے حوالے سے، اور الیکشن ریفارمز میں جو بہت ہی اہم نکات ہیں اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا اور پارلیمنٹ میں نمائندگی کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ چیز آپ کے لیے اطمینان کا باعث ہونی چاہیے۔ 14 اگست اس وقت پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے حوالے سے بہت ہی فوکس ڈے ہے، بہت زیادہ اس پہ توجہ ہے۔ وجہ کیا ہے، اس کی سبب کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو انتخاب گزشتہ سال 11 مئی کو ہوئے، اس انتخاب کے بارے میں تحریک انصاف کی رائے الیکشن والے دن، میں اس لیے یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اور پنجاب کی جنرل سیکرٹری نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں ہم نے 6 بجے شام 11 مئی کو، ابھی انتخابات کا نتیجہ نہیں آیا تھا، ہم نے پریس کو یہ بتایا کہ آج سارا دن پنجاب سے یہ اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں کہ انتخاب کے اندر دھاندلی ہوئی ہے۔ پنجاب پولیس، جتنے ریٹرننگ آفیسر تھے، پریزائڈنگ کا عملہ، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں۔ ابھی کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ یہ پریس کانفرنس آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے، اور اس کی فوٹیج بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور اس کی جو پرنٹ میڈیا کے اندر کوریج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ جب تحریک انصاف نے اس کے اوپر گفتگو کی آپس میں بیٹھ کے، تو یہ طے پایا کہ ہم پاکستان کے اندر ریاست کے جتنے اجزاء ہیں جہاں سے انصاف طلب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک تاریخ آپ میں سے شاید کچھ دوست جانتے ہیں، 1977 کے انتخابات میں، اس وقت انتخاب ایک دن نہیں ہوتا تھا۔ قومی اسمبلی کا الیکشن اس وقت 7 مارچ کو ہوا تھا، اور صوبائی انتخابات 10 مارچ کو تھے، لیکن 7 کی رات کو یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ 10 کو انتخاب کا بائیکاٹ کیا جائے گا، کیونکہ انتخاب کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اور الیکشن کو نہیں مانا گیا تھا۔ ایک وہ رویہ کیا، اور ایک یہ رویہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ایک مہذب سیاسی جماعت کی صورت میں
ہم یہاں پہ جو ادارے ہیں پاکستان کے اندر انصاف فراہم کرنے والے، ہر دروازے پر کھٹکھٹائے گئے۔ چنانچہ دوستو ہم ٹرائیبونلز جو بنے اس میں گئے، الیکشن کمیشن کے اندر گئے، ہم وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر گئے، ہم پارلیمنٹ کے اندر گئے، اور میں آپ سے پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ 14 مہینے جو ہے سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کوئی کام انہوں نے نہیں کیا۔ حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر خود وزیر داخلہ نے یہ کہا 4 حلقے جو تحریک انصاف کا مطالبہ ہے، 4 تو کہ ہم 40 کھول دیتے ہیں، 20 یہ لے ہیں، 20 ہم دے دیتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک کمیٹی پارلیمنٹ کے اندر بن گئی اور 8 مہینے گزرنے کے باوجود کچھ نہ ہو سکتا۔ کمیٹی نے کہا یہ تو جی ویسے ہی ہمارے وزیر صاحب نے ایک بات کہہ دی تھی اور یعنی یہ ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے تمام پرامن ذرائع انصاف کے حصول کے لیے استعمال کر لی۔ میں 2 حلقے آپ کو بتاتا ہوں، ایک کراچی کا 256 جس میں 70,000 ووٹوں میں سے صرف 6,500 ووٹ جو تھے وہ اصلی تھے۔ میں آپ کو لاہور کے حلقے شاہدرہ 118 کے بارے میں بتاتا ہوں، جہاں 1,70,000 ووٹ پول ہوئے، 44,000 اصلی ووٹ ہیں، باقی سارے جعلی ہیں۔ پورا کھل گیا ہے الیکشن، اور پھر اس میں نادرا کا جو رول ہے وہ بھی سامنے آ گیا۔ ایک بات تو آپ کے علم میں ہے کہ نادرا کے اس چیف کو حکومت نے اس کے گھر والوں کو دھمکیاں دے دی، اس کے بیٹی کے بالخصوص اسے ڈرا دھمکا کے اور جان کے اسے دھمکیاں دے کے اس صورتحال کو پہنچا دیا کہ وہ نادرا کی چیئرمین شپ میں چھوڑ کے چلے گئے اور بیرون ملک منتقل ہو گئے۔ کیا کرنا چاہتے تھے وہ؟ اس ریکارڈ کو سبوتاژ کرنا چاہتے تھے کہ جو نادرا چیک کر سکتا تھا انگوٹھوں کے ذریعے، جو اس نے چیک کیا کراچی کے حلقے کی صورت میں، وہاں پر بھی ٹیمپرنگ کرنا شروع کر دی، وہاں پر بھی الیکشن کے نتائج کو گڑبڑ کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح خود جو لاہور سے چیئرمین کا اپنا حلقہ تھا، اس کے نیچے ایک صوبائی حلقہ 147، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑے سے آپ نمونے کے طور پہ 6 پولنگ سٹیشن کا آپ کر لیجئے۔ تو اندازہ یہ ہوا کہ 6 پولنگ سٹیشن میں ایک لفافہ میں سے 2 لفافے نکل آئے، یعنی 7 پولنگ سٹیشن بن گئے، اور 6 پولنگ سٹیشن میں سے 1225 ووٹ جعلی نکل آئے۔ چنانچہ میں آپ سے یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت رہے، تو جمہوریت کی بنیاد شفاف انتخابات ہیں۔ اگر انتخاب شفاف نہیں ہوگا اور اس میں لوگوں کو آزادانہ طریقے سے الیکشن میں اپنے ووٹ دینے کا موقع نہیں فراہم کیا جائے گا، کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ بڑے بڑے مچھندر جو ہیں وہ شامل کر کے ان کو ٹکٹ جاری کر دیں، یہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی میں نے صوبہ پنجاب کے اندر جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں ٹرائی کر کے دیکھا ہے، نون لیگ ان کے الٹے بھی لٹک جائیں وہ ہم سے سیٹ نہیں جیت سکتے، یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے ثابت کیا کہ پنجاب میں 4 صوبائی حلقوں کے اندر ہم الیکشن جیتے اور ہم نے کینڈیڈیٹس ایسے پٹ کیے کہ جو الیکشن جیت سکتے تھے، پھر تبدیلی نہیں آ سکتی، پھر الیکشن جیتا جا سکتا۔ اگر اس کو ہم پوری طرح توجہ سے اس کام کے اوپر وقت نہیں دیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت معمولی ایشو ہے جس کے اوپر عمران خان نے 14 اگست کی کال دے دی ہے۔ یہ معمولی ایشو نہیں ہے، یہ بنیادی ایشو ہے۔ پاکستان میں شاید ہی کوئی انتخاب ایسا ہو، سنا کرتے ہیں کہ 1970 کا انتخاب جو تھا وہ کچھ بہتر ہوا تھا، بعد میں کبھی انتخابات شفاف، آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ نہیں ہوئے ہیں۔ کیوں فخر الدین جی ابراہیم جو ہے وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے اور منہ بند کر لیے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیوں نجم سیٹھی کو وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے جو بھی خدمات اس نے سر انجام دی ہیں، اور میں تو ذاتی طور پہ اس کے اوپر پوری بات کیا کرتا ہوں کہ اس کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے صرف الیکشن کے اندر ہی نہیں ہوا۔ آپ کو میں بتاتا ہوں لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو LDA ہاؤس ہے، اس کے 4تھے فلور پہ آگ لگی، 29 لوگ جل مرے تھے اس کے اندر۔ وہ کون سا ریکارڈ تھا جو اس میں چلا تھا؟ تو آپ اندازہ کریں کوئی ہے
ہمارے ملک کا سارا میڈیا اور سارا پیسہ، اگر یہاں پر بھی کوئی نمائندے بیٹھے ہو تو میری بات نوٹ کریں، آج تک وہ کیوں لوگ جنگ مرے کسی نے پوچھا؟ کون سا ریکارڈ تھا جو طرز کیا گیا کسی نے پوچھا؟ اس کو کس چیز کے طور پہ اعزاز یا کیا تحفے کے طور پہ مختلف عہدے بانٹے جاتے ہیں اسے؟ چنانچہ میں شاید اتنا وقت اجازت نہ دے، بالکل 5-6 تو میں اصل میں آپ شاید کہیں گے کہ ایک ہی پوائنٹ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں میرے دوستو۔ میرا خیال ہے کہ یہی ایک بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ تحریک انصاف اس وقت سیاست کے کس فیز کے اندر ہے تو آپ کو یعنی وہ میسج پہنچ جائے گا کہ ہم اس بڑی تحریک کو کیوں اٹھا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے بنیادی وہ مسئلہ ہے، ورنہ بڑے بڑے لوگ ہمیشہ وہی اقتدار میں رہیں گے، دولت، دھونس، دھاندلی، یہی ایک راستہ ہے۔ پھر دھاندلی کا مقابلہ تو ہو سکتا ہے، عام فیئر انتخابات نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ یعنی آپ دیکھ لیجئے افغانستان کے اندر ایک صدر نے کہا کہ یہ چند حلقوں کا نہیں پورے الیکشن کا آڈٹ ہونا چاہیے، اور امریکہ بہادر کو فکر ہے نا کہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ وہاں پر جمہوریت اس نے قائم کروا دی ہے، تو وہاں سے جان کیری اڑ کے پہنچے ہیں کابل اور فیصلہ کروایا وہاں پہ کہ جناب سارے الیکشن کا آڈٹ ہوگا۔ پاکستان میں تمام سیاسی پارٹیوں نے 2013 11 مئی کے انتخاب کے بعد انکلوڈنگ پی ایم ایل این، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم پی ایم، نیم اینی پارٹی، سب نے کہا انتخابات کے اندر دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اپنے اپنے حصے کا لے کر بیٹھ گئے اور ایک ایسا کوئی نظام، یعنی میں بھی ابھی میں کارکردگی کے اوپر بات کرنے کا موقع نہیں ہے، پاکستان کو مزید قرضوں کے اندر دھنسا دیا گیا ہے۔ ہماری کم از کم 2 نسلیں آئندہ بہت اچھے حالات بھی ہو جائیں، جتنا قرض فی قرض جو حکومت اپنے اعداد و شمار دیتی ہے اس میں بتاتے ہیں کہ 82,500-600 روپے کا ایک بچہ بھی مقروض ہو گیا جو آج پیدا ہوا پاکستان کے اندر، اور جو انرجی کرائسس ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب سب کے گھر عزیز و اقارب بہن بھائی پاکستان کے اندر ہیں۔ لاہور کے اندر 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے رمضان مبارک میں۔ جب یہ کہا گیا تھا کہ سحر اور افطاری کے اوقات کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر وزیر صاحب کہتے ہیں جی معاف کر دیں، دعا کریں بجلی آ جائے، دعا کریں بارشیں ہو جائیں۔ تو آپ یہ وہ پی ایم ایل این ہے، ان سے ذرا پوچھا کیجئے کبھی کہ آپ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں، 6ٹھی مرتبہ آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اور 7 سال کی یہ مستقل ٹرم ہے، 1 میگا واٹ بجلی کا بھی آپ نے پیدا نہیں کیا۔ چنانچہ یہ ان کی کارکردگی کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے یعنی لا اینڈ آرڈر، ہینیس کرائم، اسٹریٹ کرائم، مہنگائی، بے روزگاری اور پدمنی، کون سی ایسی چیز ہے؟ ہم نے باوجود ان کی ساری باتوں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کی جو 10-12 سال سے آپریشن چل رہا ہے پاکستان میں 9/11 کے بعد جو ہی یعنی حملہ ہوا، آج تک آپریشن ہی چل رہا ہے۔ یہ اب آپریشن نہیں شروع ہو رہا، آپریشن چلتا رہا ہے۔ میں آپ کو حقیقت حال یہ بتا رہا ہوں، اور 15 لاکھ تو افغانی ابھی تک بیٹھے ہوئے نا پاکستان سے، 30 سال ہو گئے انہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے، 30 سال، اور جو 4.5 لاکھ بیچارے سوات سے نکل گئے تھے ان میں سے بھی آدھے گئے ہیں۔ فوج نہیں نکل سکی سوات سے ابھی تک۔ آپ میں سے اگر کوئی سوات کا رہنے والا ہو نہیں تو کسی سے پوچھ، فوج آج تک واپس 2010 میں سے آپریشن جس کو کہتے ہیں کر کے واپس نہیں آ سکی ہے۔ ایک آپریشن کا ڈور ہم نے اور ڈال دیا، اور 10 لاکھ کے لگ بھگ آئی ڈی پیز ہیں وہاں پہ۔ اگر ان کو اندازہ ہی نہیں تھا، جو شروع میں حکومت کلیم کرتی تھی کہتے 1 لاکھ لوگ آئیں گے، وہ دیکھتے 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 5-6 لاکھ ہو گئے، اور اب میں جب یہاں 7-8 دن سے ہوں تو پتہ چلا 10 لاکھ کے لگ بھگ 9 لاکھ کچھ ہزار ہو چکے ہیں۔ تو چنانچہ یعنی ایک پہلو یہ ہے ان کی بیڈ پرفارمنس کا، نو گورننس، اور دوسری طرف ہم انتخابات کے اسی ایشو پر ہمیں بالکل واضح ہیں، ہمارا ایجنڈا بالکل واضح ہے۔ ہم 4 حلقے کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا دیگ سے ایک ہی لقمہ لے لیے جو پتہ چل جاتا ہے پوری دیگ کیسی ہے۔ 4 حلقے جس دن کھل گئے اور پتہ چلا کہ پاکستان میں ووٹ تو آپ نے ان کو دیا تھا لیکن اس کی جھولی سے آیا ہے، تو یہ الیکشن ہوگا،
قوم خود فیصلہ کر دے گی. مجھے لوگ سوال کرتے ہیں، اخبار نویس بھی، اپنے دوست بھی، کہ جوئی صاحب آگے کیا ہے؟ آگے ہم آپ سے پوچھ لیں گے، ورنہ خود چپ ہو کے بیٹھ. اگر الیکشن ٹھیک ہے تو آئی سٹینڈ کریکٹڈ، میں چپ ہو جاؤں گا. اور اگر الیکشن ٹھیک نہیں ہے، کہ جو نہیں ہے، تو پھر آپ بھی مجھے بتائیں گے کہ اگر 11 مئی 2013 کو الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو کیا کرنا چاہیے. یہ اصل میں ہمارا موٹیو ہے. اور انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتاؤں، پورا پاکستان کھڑا ہو گیا ہے اس میں، پورا پاکستان کھڑا ہو گیا. ابھی تو مجھے یہاں پر پتہ چلا کہ خود نجم سیٹھی تبصرے کر رہا ہے، تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے. سروے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اتنے فیصد اتنے فیصد. ان فیصدوں پہ نہ جائیں آپ. کبھی اس کے اوپر میں نے انحصار نہیں کیا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، در حقیقت پاکستان میں سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف. دوستو 1-2 منٹ رہ گئے ہیں تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو شیسائی صاحب تشریف فرمان، ڈاکٹر احمد صاحب ہیں، انتخاب صاحب نے خطاب فرمایا ہے، اور ہمارے بھائی فاروق رشید اور یعنی صاحب صاحب اور دیگر بھی، احمد رشید، عبداللہ رحمان صاحب، سارے دوستوان صاحب کھڑے ہیں. انہوں نے اس کو ارینج کیا ہے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو یہ میں آپ کو سب کو پتا ہے، ہم بحیثیت انسان بعض اوقات اپنی اپنی بات کے اسیر ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے بات کی ہوئی بالکل ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم اس طرح ہم چلتے رہتے ہیں. لیکن میں نے یہاں آگے کوشش کی، میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. آپ کو پتا میرا سبجیکٹ ہے صوبہ پنجاب. آپ جو چاہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں ایک ایک ضلع، ایک ایک تحصیل، حتیٰ کہ ایک ایک یونین کونسل کا جواب دیں گا. آپ کی تنظیم کو میں ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، آپ 2 حصوں میں ہوں، آپ 4 حصوں میں ہوں، سب کو دعوت دیں تاکہ دیکھنے والے کو یہ نظر آئے کہ اب سب ایک جگہ کرتے ہیں. میں کروں یہ کوئی تاکہ میں جوئی فواد صاحب سے ان سے بھی کہوں گا، اور میں دوسروں سے بھی، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس کو کسی طرح ریزالو کرنے کی کوشش کریں. دنیا میں کون سا ایسا کام ہے جو نہیں ہو سکتا ہے؟ تو پالیٹکس میں اس کو کہتے ہیں نا جی دس از آرٹ آف پاسبلٹیز. میں نے اس کو ایک دوسرا ڈیفینیشن دی ہے. آپ کو لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، گیو دیم اے پلیس. تھوڑا سا آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، یہاں کھڑے ہونے کا وقت اسے موقع دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہی چوڑا ہو کے یہاں پہ کھڑا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. مجھے 37 برس ہو گئے ہیں پالیٹکس کے اندر، اور میں نے گراس روٹ سے یونین کونسل کے الیکشن لڑنے سے سیاست شروع کی ہوئی ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، میں صرف یعنی الیکشن والا پولیٹیکل ورکر نہیں ہوں، پولیٹیکل تھنکر ہوں، اور تنظیم کو سمجھتا ہوں. سیاست کو تھوڑا بہت شوق مجھے ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں سارے دوستوں سے کہ اس راستے پہ اختیار کریں. حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو تو سارے زمانے میں سمجھیں. یہ برکتوں کا مہینہ ہے. میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اور میرا جوئی صاحب ہیں لائن پہ، یہ چلے گئے. اچھا، اور انہوں نے بھی بہرحال ماشاءاللہ اپنے دکھ درد کا اظہار بہت عرصہ سعودی عرب میں اور جدہ میں رہ کے گئے، انہوں نے بھی کیا ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا، نواب نصر اللہ خان کہا کرتے تھے، چونکہ وہ اتحاد بنانے کے بڑے شوقین تھے اور بہت بنا بھی لیا کرتے تھے. حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. کھڑے ہوئے ہیں، یہی میری آپ سے، میں سب سے نہیں، وقت ہو گیا، وقت بھی ہو گیا. میں آپ سے اجازت اس لیے چاہوں گا کہ میری فلائٹ ہے 3 گھنٹے، اگر پہلے مجھے پہنچنا ہے تو میں روزہ آپ کے ساتھ افطار کر کے تو آپ سے اجازت چاہوں گا. میں نے یہ کہا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ہم یہاں پر ایک اچھا آپس میں میل جول کا نظام، میں کوئی سٹرکٹ تنظیم بنانے کی نہیں بات کر رہا. ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے سے بات چیت جاری رکھیں. مکالمہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں راستہ کھلتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. میں اسپیشلی میں ندیم صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان دوستوں سے کہا تھا کہ ان کو درخواست کریں کہ وہ آ جائیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے دعوت دی، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے. کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب یہ تاثر دے دیں کہ ہم اپنی پارٹی کے اندر تو سب کے، میرے بھی 10 اختلافات ہیں،
کوئی آسمان سے اترا ہوا میں بھی نہیں ہوں، لیکن بہرحال اتنی کاموڈیٹڈ ہوں کہ مختلف باتوں کے باوجود آپ اس میں میل جول برقرار رکھ سکیں۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں کا بہت بہت مشکور و شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے 4 دنوں کے اندر 2 پروگرام مل گئے ہیں جدہ میں، اور کیا چاہیے میرے لیے۔ عمرہ تو تھا ہی اور دریاقدس سے حاضری تو تھی ہی، انشاءاللہ تعالیٰ وقت ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئندہ بھی ملیں گے۔ اور وسیع شاہ نے یہ کہا تھا کہ جبر کا موسم کب بدلے گا، جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب۔ جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا، اور ساری عمر یہ آس رہی وہ اب بدلے گا اب بدلے گا، اور محکوموں کو ملے گی شاہی، ایک دن سب کا سب بدلے گا۔ بہت شکریہ جوئی صاحب۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام آنریبل مہمانوں کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف انصافین پینل کے پلیٹ فارم سے آج یہ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے، جو کہ ہمارے مہمان خصوصی جناب اعجاز احمد چوئی صاحب کے اعزاز میں میں کے اندر قاسم دستی صاحب اور مرزا نظیم صاحب کو تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پینل کے اندر تشریف لائے۔ جی ٹائم آپ بہت مختصر ہے اور میں اب دعوت دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف انصافین ویسٹرن ریجن کے پریزیڈنٹ جناب عبداللہ رحمان صاحب تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے ڈیئر فرینڈز، انصافیانز، باقی دوستوں، السلام علیکم۔ مائک تھوڑا اونچا کر لوں۔ صحیح ہے؟ میں آپ سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ رمضان میں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اپنے فیملی کے ساتھ افطاری کرے گھر بیٹھ کے، لیکن بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چودھری صاحب کا کہ وہ عمرے کے لیے آئے، لیکن میرے خیال میں 50% ٹائم اس نے ہمیں دیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ چودھری صاحب۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے آپ کا ٹائم ضائع کیا، عمرہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، لیکن جو ٹائم آپ نے دیے پورے پاکستانی قوم کے لیے دیا آپ نے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں مختصر ایک ٹائم ہے چند منٹ ہے۔ چند دن پہلے فاروق نسیم نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، فاروق نسیم کیا نام، میں نام بھول گیا ڈاکٹر صاحب، آپ نے شیئر کیا تھا وہ آرٹیکل، فاروق سلیم صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور اس میں الیکشن پروسیس کے بارے میں اور جو الیکشن کے ریفارمز ہے اس کے بارے میں کافی اس نے ڈیٹیل انالیسس کیا ہے اس کا۔ اور ڈاکٹر زبیر صاحب کا مشکور ہو کہ وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں، اس طرح آرٹیکلز ہمیں بھیجتے ہیں۔ اس میں ایک پوائنٹ اس نے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ لکھتا ہے کہ وہ بالکل راٹن ہو چکا ہے اور اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ وہ جلد سے جلوس کرے، سیٹن کرے، دھرنے کرے، اس کے ذریعے مطلب پریشر بلڈ اپ کرے اور اس چیز کو حل کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مطلب پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو حل کرے، لیکن وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ جو کمیٹی بنتی ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، ان کے پاس اختیارات ہے کہ وہ 24 منٹ کا کلپ بنا ہے، ابھی 2-3 منٹ کی۔ میرے خیال میں جو راستہ خان صاحب نے اپنایا ہے، جو آزادی مارچ کا جو پروگرام ہے 14 اگست کو، ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے ہم سب کو، اور وہ مطلب اسی کے ذریعے ہمارے جتنے بھی پرابلمز ہیں یہ حل ہو جائے، الیکشن کا پروسیس پاکستان میں پور حل ہو جائے اور اسٹریم لائن ہو جائے اس کے ذریعے۔ اوکے کر دوں ہاں، تو ونس اگین بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، ہم بہت مشکور ہیں آپ کے انصاف کے لیے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو۔